السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم کھوجا والیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خاموش جنگ کی جو ہمارے ارد گرد لگی ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ آپریشن سندور خاموشی سے جاری، انڈیا کی خفیہ چال، دہشت گردی کا پھیلاؤ، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، سرحدی علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی یہ محض اتفاق نہیں، یہ سب کچھ ایک منظم حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے جس کے پیچھے انڈیا کا خفیہ منصوبہ آپریشن سندور کار فرما ہے۔ یہی دہشت گرد گروہ پاکستانی عوام، فوج اور ریاستی اداروں کو اندر سے کمزور کرنے میں مصروف ہیں۔ عالمی رائے عامہ اور انڈیا کی چال آج دنیا کی رائے عمومی طور پر انڈیا کے جارحانہ اقدامات پر تنقید کر رہی ہے، لیکن انڈیا اس تصویر کو پلٹنا چاہتا ہے۔ وہ کسی ایک فالس فلیگ آپریشن کا منتظر ہے جہاں وہ پاکستان پر الزام دھر سکے کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ بنایا جا سکتا ہے اور پھر دنیا کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انڈیا کی حکمت عملی: فوجی حملہ نہیں، نفسیاتی جنگ۔ انڈیا جانتا ہے کہ کھلا فوجی حملہ پاکستان کے خلاف مہنگا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اس نے حکمت عملی بدلی ہے۔ اب وہ پاکستان کو اندرونی طور پر انگیج کر رہا ہے، معاشی دباؤ، سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کے ذریعے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نازک وقت میں ہمیں درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، احتیاط برتنا ہوگا۔ کوئی ایسا بیان یا اقدام نہ ہو جو دشمن کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کا موقع دے۔ نمبر 2، اندرونی اتحاد مضبوط کرنا ہوگا، سیاسی، معاشی، سماجی سطح پر۔ نمبر 3، سرحدی تعاون چین، ایران، افغانستان سے، تاکہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک توڑے جا سکیں۔ میڈیا کی ذمہ داری: بعض سینئر اینکرز نے اس سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں 2 کلپس شامل کر رہے ہیں جن میں انڈیا کے خفیہ عزائم کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آوازوں کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے تاکہ عوام حقیقت سے آگاہ ہوں۔ سانحہ ہوا ہے، مولانا خان زیب کو شہید کر دیا گیا۔ ایک پیارے آدمی تھے، نفیس آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، اور ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے۔ وطن عزیز میں پھر سے وہی ہلچل شروع ہو رہی ہے جو ہمیشہ طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ٹی ٹی پی نے ایک دن میں 3 4 وارداتیں پھر سے شروع کر دی ہیں، اور گن گن کر چن کر آپ بلوچستان جائیے، وہاں پہ دیکھیے کہ بی ایل اے کی طرز پر ایک دوسرا گروپ وہ بھی ایکٹیو ہو گیا، وہ بام کے نام سے، BAAM۔ میں صرف اس کی سنگینی پر غور کرتا رہا ہوں، اس کے ایبریویشن پر اور اس کی ڈیٹیلز پر نہیں گیا، لیکن یہ بھی دیکھیے کس انداز سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انجر کر رہے ہیں۔ آپ دوسرے تیسرے دن واقعہ سن لیتے ہیں کہ بس کو روک لیا، نیچے اتارا، مارا، چلتے کیروان پہ حملہ کر دیا۔ اور جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ یہ سنو بال ہو رہا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں بھی۔ لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ بھارتی دانشوروں کو اگر آپ سنیں نا، پاکستان میں بیٹھ کے عام طور پہ آپ سنتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے کہ دوسرے کی اوپینین بھی دے، میڈیا کو بھی سنا کریں، ادھر ادھر سے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور ان کو پھر نیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ بات جا کدھر رہی ہے۔ ایک نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جموں اور کشمیر میں ایک ایکٹیویٹی جو ہے مانیٹر کی جا رہی ہے، بڑے غور سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں جیش کا نام لیا جاتا ہے، لشکر طیبہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک نیا گروپ کہتے ہیں جو لشکر طیبہ کی نئی ایمرجنس ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا رہی ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ جموں اور ناک چیز کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ہے وہ ٹرینڈ جو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جس طرح اوپر تلے یہ واقعات کی طرف بھی آ جائے، ہمارے پنجاب، پاکستانی پنجاب میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے۔ میں نے کافی غور کیا ہے،
تو اب ابھی لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ جو بغرام کا جو ایئر بیس تھا، جو کہ کافی پرانا ایئر بیس ہے، روس کے پرانے زمانے کا ایئر بیس ہے، جی جس کے جو کہ پھر بہت امریکہ نے آ کے اس کو بہت انلارج کیا، وہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چائنا والے وہاں پہنچ گئے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، رن ویز ٹھیک کر رہے ہیں، اسٹرکچر جو خراب ہو گئے تھے، گر گئے تھے، ان کو بنا رہے ہیں. اینڈ چائنا از ناؤ گوئنگ ٹو بی یوزنگ دی باگرام ایئر بیس، اور طالبان نے ان کو اجازت دے دی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ہیوج. اچھا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو ریکلیم کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں باگرام ایئر بیس چاہیے. چھوڑے نا، بھول گئے ڈونلڈ ٹرمپ، کہنے سے کیا ہوتا ہے. چائنا پہنچ گیا ہے، سیٹلائٹس دکھا رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، چائنیز آ گئے ہیں وہاں، سارے ترتلی پڑی ہے، سب کو ایک ہی ہو گیا ہے. اچھا اب یہ طالبان نے اجازت دی ہے تو وہ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے طالبان اور چائنا از میکنگ گریٹ پروگریس. اور کیونکہ پاکستان اور چائنا آر ان گڈ اسپرٹس، برادرلی نیشنز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چائنا کے ذریعے آپ نے کابل کے اندر پاؤں جمانے ہیں، اور اگر آپ پاؤں جما لیتے ہیں تو پھر یو ول بی ایبل ٹو ٹیکل بوتھ ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے. تو میرا خیال ہے ڈیسائسو ایکشن ہیز ٹو بی پولیٹیکل، کہ یو ہیو ٹو ون اوور دا ٹی ٹی اے. ٹھیک. ڈیسائسو ایکشن ملٹری جو ہے وہ آپ کو، جیسے یار انہوں نے کشمیر کے اندر کیا کیا، ملٹری کے ساتھ تو نہیں نہ حل کر سکے، بس کہیں بھی ملٹری کے ساتھ وہ پولیٹیکل ہوتی ہے. تو آئی تھنک آئی وانٹ ٹو سی فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ جو ویزاوی افغانستان گورنمنٹ کیا ڈیسائسو ایکشن وہاں ہوگا. یہ کہ جی 2 میسائل پہ مار دیے ان کے کیمپس کے اوپر اور پھر لڑائی جھگڑے کر لیے ود دی ٹی ٹی اے کے ساتھ، کیا جوائنٹ آپریشن آپ کر سکتے ہیں؟ جب آپ جوائنٹ آپریشن کریں گے تو 2 قسم کے ہیں نا وہاں وہ بلوچ ہے جو کہ ایران سے آزادی لینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ جوائنٹ آپریشن ایران کے ساتھ مل کے اگینسٹ بلوچ گروپس کے ساتھ کریں گے آپ؟ اور ان میں سے ایک گروپ جو ہے سپورٹڈ بائی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایران کے خلاف ہے، اس کو اسرائیل بھی پیسے دے رہا ہے، امریکہ بھی دے رہا ہے، وہ جو ایرانین بلوچ گروپ ہے، سیشنسٹ گروپ ہے. تو مطلب ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آ گئی ہے اس کے اندر. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ پاکستان کیسے اس مسئلے کو حل کرے گا، بیکاز ملٹری کائنیٹک مینز ملٹری کریک ڈاؤن کرنا وہ تو کر رہے ہیں یار آپ کب سے. اور یہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ورک ود دی افغان گورنمنٹ، وہ آپ کر لیں مسئلہ حل، دین یو کین ڈیل ود سم آف دیز ایشوز. دوسری طرف یہ ایک ڈائمینشن ہے. دوسرا ڈائمینشن اس کے پولیٹیکل ریکنسیلیشن. ابھی تک کوئی میجر ایفرٹ نہیں کیا گیا، کوئی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہندے کون نے ہیں، ہم کیوں ان سے بات کریں. مگر بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دم، یو نیڈ ٹو ون دم اوور، یو نیڈ ٹو برنگ دم بیک، یو نیڈ ٹو میک دم اے پارٹ آف یور اسٹیٹ. تو آپ کو اب استعمال کرنے پڑیں گے ہر قسم کے حربے. اس کے علاوہ بڑا مشکل ہے کہ ان کو آپ کو چلنا، ویری ڈیفیکلٹ. سو اٹس 3 چیزیں، ملٹری آپریشن اپنی جگہ پہ، پولیٹیکل نیگوسیشنز، ریچنگ آؤٹ، ایمبیسریز، آفرنگ تھنگس، اسائلم، لینڈ، جابز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین تھرڈ، افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات امپروو کرنے، تاکہ آپ وہاں سے پریشر ڈالیں ٹو پش دم آؤٹ فرام دیر، یہاں سے پریشر ڈالیں ٹو پل دم into mainstream politics. That is what is needed. ٹھیک ہے. کثیر نوعیتی مسئلے کا کثیر ناظرین، یہ صرف ایک آپریشن نہیں، یہ بیانیہ کی جنگ ہے، اور اس میں جیت اس کی ہوگی جو ثبوت، حکمت اور اتحاد کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمیں اشتعال نہیں، ہوش کی ضرورت ہے. ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک اور حقیقت کے ساتھ. در حقیقت